اگر وہ لوگ جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں اور وظیفے آزما سما کر تھک گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سورہ مزمل کا یہ والا وظیفہ ضرور کریں۔ جن لوگوں کو عقابے کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کو کسی بھی طرح کی حاجت کا مسئلہ ہے، جو کافی عرصے سے طوالت کا شکار ہے، کافی عرصے سے چاہے وہ رشتوں کا مسئلہ ہے، چاہے روزگار کا ہے، چاہے پردیس کا مسئلہ ہے، چاہے اپنی ملک کا اپنی کنٹری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ یہ عمل کریں۔ 3 دن کا صرف عمل ہے، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل وہ ہے جو بہت لوگوں نے آزمایا ہے۔ لوگوں نے اس خالی جھولی لے کر بیٹھتے ہیں عمل کے لیے اور جھولی بھر کر اٹھتے ہیں اپنی امیدوں کی، اپنے خواہشات کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنی حاجات کی۔ بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ایک ایسا وظیفہ شیئر کیا جائے جو آپ لوگوں کی، ہماری اور ہم سب کی پریشانیوں کا ایک واحد حل ہمیں نظر آ جائے کہ مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں تو اس کا ایک حل کون سا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ پریورٹی کسی ایک بڑے مسئلے کو دے دیں، لیکن اگر آپ دل میں اپنی تمام حاجات کو رکھ کے وظیفہ یہ کریں گے تو بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک ضرور رحمتوں سے نوازیں گے، ضرور آپ پہ اپنا فضل خاص فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ عمل سے پہلے اگر آپ تھوڑے سے پیسوں کا صدقہ دے دیں، کوئی 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، حسب توفیق، حسب جیب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل کا وہ وظیفہ جو ایک بار کرتے ہی ناممکنات کو ممکن بنا دے گا، جو سالوں سے آپ کے کام اٹکن کا شکار ہے، رکاوٹ کا شکار ہے، جو طوالت کا شکار ہے، آج آپ کے وہ کام انشاءاللہ العزیز صرف ایک بار سورۃ مزمل کو اس طریقے سے پڑھنے سے جیسے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ کے وہ تمام کے تمام کام انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ وہ تمام بہن بھائی جو پردیس میں رہتے ہیں، یو کے میں، یو ایس اے میں، یو اے ای میں، ناروے، مختلف طرح کے ممالک سے مجھے اس طرح کے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہ ریزیڈنسی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے، اقامہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کے پردیس میں روزگار کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، روزگار کے خاطر انسان گیا ہوا ہوتا ہے، جب روزگار نہیں مل رہا ہوتا تو بڑی انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جی، پردیس میں آپ کو گرین کارڈ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ایک ہی دفعہ کی سیٹنگ سے ہو جائے گا۔ یہ ایک بار سورۃ مزمل آپ نے پڑھ دی ہے، 3 دن کا عمل ہے، 3 دن میں آپ نے روزانہ صرف ایک بار ہی پڑھ دی ہے، اور طریقہ کار بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ یہ 3 دن کا عمل کریں گے، ایک بار سورۃ مزمل کو اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، تو یقین کریں آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل عشاء کی نماز کے بعد، یعنی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بعد عشاء، 2 نفل نماز حاجت کے ادا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت ادا کرنے ہیں۔ اچھا، یہ 2 نفل نماز حاجت آپ نے روزانہ ہی ادا کرنے 3 دن تک، اور روزانہ ہی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، عمل کے بعد پھر مزید آگے چلیں گے، مزید میں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنے سے پہلے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھا، بہت سے میرے ایسے عمل ہے، عملیات ہے اور وظائف ہے جس پہ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، شارٹیسٹ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس درود میں یہ جو عمل ہے اس میں آپ کو پابند کر رہی ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن بس آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو کہہ رہی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے پھر اپنا باقاعدہ طریقے سے 2 نفل حاجت کے ادا کر لیے، اس کے بعد آپ نے اپنا جو وظیفہ ہے وہ شروع کر لیا ہے۔ شروعات میں آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھا ہے۔
پھر آپ نے کیا کیا کہ سورہ مزمل کو جیسے ہم شروع کرتے ہیں یا ایھا المزمل یہاں، اچھا پھر آپ نے جب آپ سورہ مزمل شروع کر کے جب آپ اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، ٹھیک ہے جی، جو اب سورۃ مزمل پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں پہ آتی ہے۔ اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا جب آئے گا تو آپ نے پھر یہاں پہ رک جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے رک جانا ہے اور اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا کو آپ نے 313 بار پڑھ لیا۔ پھر آپ نے آگے سورہ مزمل کو شروع کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ رک گئے تھے تو یہاں سے رکنے کے بعد جب 313 ٹائمز آپ کا ہو جائے تو آپ نے پھر آگے سے شروع کرنا ہے۔ آگے آپ کی ایک آیت آئے گی، آیت نمبر 2، یعنی 8 کے بعد جو 2 آتا ہے یہ والا ذرا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت نمبر 9 جب آئے گا تو آپ نے وہ آیت ہے رب المشرقین والمغربین، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وقیلا وقیلا پر آپ نے رک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے رب المشرقین والمغربین، وقیلا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 313 بار، اچھا جی یہاں پہ آپ نے وکیلا پر رک گئے اور پھر آپ نے 313 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 بار آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا۔ یعنی جب آیت نمبر 2 کے ایک بار پھر آپ کو یہاں سے سمجھا دیتی ہوں، آیت نمبر 2 رب المشرقین والمغربین یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وقیلا پر جب آئے گا تو آپ نے رک جانا ہے، یہاں پہ رکنے کے بعد آپ نے 313 بار اب آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھنا ہے۔ پھر جی ایک آیت آئے گی ان اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل اس طریقے سے آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو پھر آپ نے اپنے جو بھی آپ کا مشکل ہے، جو آپ کی زکام طوالت کا شکار ہے، آپ ایک سے زیادہ خواہشات بھی رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ حاجات بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے اور جو مشورہ ہے مخلصانہ وہ یہ ہے کہ آپ پریورٹی دیں۔ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ جو سارے مسئلے اس کے ایک مسئلے کی وجہ سے بن رہے ہیں، آپ اس مسئلے کو خاص طور پر پریورٹی دیں، اس مسئلے کو فوقیت کریں، اس مسئلے کا خاص طور پہ نام لیں اور اللہ پاک سے رحمت کی اپیل کریں، دعا کی اپیل کریں۔ آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اول آخر 11 بار درود ابراہیمی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، 3 دن کا عمل ہے، یہ تینوں دن آپ نے ایک ہی ٹائم پہ یعنی عشاء کی نماز کے بعد، اور اسی طریقے سے جو عمل سارے کا سارا میں نے آپ کو بتایا ہے، سارے کا سارا سیم طریقہ یہی رہے گا، سیم ٹائم، سیم طریقہ، سیم میتھڈ اور سیم وظیفہ، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کریں گے، جیسے جیسے آیت آئے گی ویسے ویسے آپ نے 313 بار وہ کلمات ادا کر دیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ یقین کریں اس مسئلے سے بہت سے لوگوں کی جھولیاں بھر گئی ہے، بڑے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خروج لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور حروف لگ گیا ہے، خروج لگ گیا ہے، تمام مسائل کا ایک حل ہے پردیسیوں کے